سب کا کچھ نہ کچھ ہم پر حق عائد ہوتا ہے، اور حقوق کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جبکہ علم حاصل ہو کہ اس کا مجھ پر کیا حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں کہ مجھ پر کس کا حق ہے، میں کیا کیا ادا کروں، اس کے بجائے لوگ میرا ادا نہیں کرتے، یہ شکوہ شروع ہے۔ اس لیے معاشرے میں توڑ ہے۔ اب بیوی ہے لیکن اس کا کیا حق ادا، کتنا حق ادا کرنا ہے، اس کے بجائے ہم اس سے ہمارے کتنے مطالبات ہیں ہر دم پورے کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب گھر جائیں گے تو گھر والوں کے بہت سارے حقوق، اماں ہیں، ابا ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہے۔ کل اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے دے تو اولاد ہے۔ تو جہاں ہے، جس وقت ابھی میرے داماد آئے تھے میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا بیٹا ہم تو سڑک پر چلتے ہیں تو بھی لوگوں کو حقوق ہوتے ہیں، کوئی ٹیڑھا اور خراب چلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہم گاڑی کیسے چلا رہے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، اس سے تکلیف پہنچی تو شکوہ شروع، اور ہم سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں خیال ہی نہیں۔ اس لیے مجھے بیان تو نہیں کرنا ہے، لیکن اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ اگر پورا وقت لگانے کے بعد علم میں اور اللہ کے راستے مجھ پر کس کا کیا حق نکلتا ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق نہ اگر ہو، اللہ نہ کرے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے یہ سب ہماری پکڑ کا ذریعہ ہے، اور سب کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگ گئے کرتے رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سب ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں علامتیں ہر آدمی کی اپنی اپنی اپنے بارے میں اسے خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، ہماری چاہت کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم کو غصہ آیا کہ واقعی یہ غصہ اللہ کے لیے ہوگا یا ہمارے لیے ہوگا، ہمارے نفس کو آیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر کریں گے، لیکن اس کی بھی کتنی حد ہے، کتنا کرنا ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو شاید اتنی دیر میں تو غصہ جا چکا ہوگا، لیکن غصہ کرنا ہے، بات ایسی کہ ہاں غصہ کرنا ہی ہے، تو سوچیں گے کہ اللہ پاک یہاں غصہ کروں تو کتنا کروں، کیسے کروں، تاکہ اس غصے میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ اپنا وصولنے میں کہیں لکھا ہے کہ تم کو کوئی مارے تو تم اسے مار سکتے ہو، لیکن اتنی ہی تیز مار سکتے ہو۔ قرآن میں ہے؟ اچھا کیا ہے؟ ہاں ہاں زور سے بولو، کیا مطلب ہوا؟ جتنا حق نکلتا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ صبر کر لو تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو صبر کرنے والا جو بہتر کہا جائے گا تو بہتر عمل کرنے والا خود بہتر ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ جس کو کہا جائے اگر کر لو تو بہتر ہے تو بہتر کرنے والا بہتر ہو جائے گا، جہاں تھا اس کی سطح سے اوپر ہو گیا وہ اخلاق کے اعتبار سے، تو صبر ہی کر لیا نا جیسے کہ جانے تو۔ اور واقعی دین کی بات ہے، کچھ سمجھانا ہے تو پہلا میں کیسے سمجھاؤں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا تجربہ ہے، آپ کا کیا ہے پتہ نہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کیا اور کر رہا ہوں کہ ہم بیوی کو، بچوں کو، ملازمین کو جب سمجھاتے ہیں تو ہمارا غصہ ہمارے لیے اس میں شامل رہتا ہے، ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور اس سمجھانے میں اس کی حقارت، اس کی کمی ہماری نظر میں رہتی ہے۔ ذرا سوچیں گے تو پتہ چل جائے گا، دل اللہ نے ایسے ہی بنایا۔ جب کسی کو حقیر اور کم سمجھ کر غصے کی حالت میں یعنی ایک تو ان کو کم سمجھنا، شریعت سے ہٹ جانا ہے، پھر غصے میں سمجھانا، یہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔
تو جب ہم خود شریعت سے ہٹ گئے اور نفرت کے ساتھ غصے کے ساتھ سمجھا رہے ہیں تو یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، اس سے نفرت ہی بڑھے گی. اور اسی غصے کو اس وقت چھوڑ کر اطمینان سے بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر کہ یہ بات بار بار پیش آتی ہے، اسے کیسے سمجھائے گا، میرا انداز کیا ہو، میرا ڈھنگ کیا ہو، اس کی قیمت میرے دل میں کتنی ہو. یہ سب مانگ کر جس دن سمجھایا جائے گا، میرا تجربہ ہے کہ سامنے والا بہت جلدی سمجھ جائے گا. اس کے نہ سمجھنے میں میری نہ سمجھی کا دخل کیا ہے؟ اس کے نہ سمجھنے میں میری نہ سمجھی کا دخل ہے، ورنہ وہ تو سمجھدار ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا ہے، اس کی اب سمجھ میں کیا فرق ہے؟ جو ایک اللہ کو مان رہا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے، اس سے کچھ غلطی نہیں ہوگی کہ نبی تو ہے نہیں نا. بشری کمزوریاں سب کے ساتھ لگی ہیں. ایمان والا ہونا بڑی خوبی کی بات ہے، اور گشت کے آداب میں تو بتایا ہی جاتا ہے نا کہ جس سے ملاقات کے لیے جائیں اچھی طرح سے اچھے الفاظ، اچھا تعارف کرائیں، جاننے کے باوجود کہ محلے کا گنڈا ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے محلے کا گنڈا ہے، ہم کہیں گے ہمارے ایمانی بھائی ہیں. تو ہم گشت میں نکلے سمجھانے کے لیے تو خوبیاں دیکھیں، اور گھر میں سمجھانا ہو تو کمیاں دیکھیں. تو یہ خرابی کس کی ہوئی، لوگوں کی یا ہماری؟ اس لیے اب ہم لوگ سب گھر واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہر موقع پر حقوق کے مطالبے ہوں گے، کوئی کرے نہ یہ کرے، شریعت نے احکام بنا دیا ہے. اس لیے وہاں لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے، اپنے مطالبے چھوڑ دینا چاہیے. اور میرا گھر اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر کچن ہے، جہاں ہم بیٹھے یہ کچن ہے، وہاں ہمارا پلیٹ فارم ہے. کیا کہہ رہا حقوق کی سمجھانا؟ ہاں، یہ کچن ہمارا یہاں اور ہمارا بیڈ روم یہاں ہے، تو یہ دوری ہو گئی نا. اور یہاں کام چل رہا ہے، اس لیے آواز ہوتی رہتی ہے. اب میں اہلیہ کو آواز دیتا ہوں کسی چیز سے تو وہاں سنائی نہیں دیتا، اب نہیں سنائی دیتا تو دوبارہ کہنا پڑتا، آواز دینا پڑتا. اب دوبارہ بھی نہیں سنائی دیا تو سہوارا. اس لیے کہ میں مریض آدمی ہوں، جب بستر میں گھر پہ جا کے اس میں بیٹھ گیا تب اٹھ کر جانا آنا میرے لیے مشکل کام ہوتا ہے. ایک دم معذور بھی نہیں ہوں، لیکن حالت کچھ ایسی ہی ہے کہ بس اب بیٹھ گیا تو پھر اپنی جگہ بیٹھا رہا. تو میں نے کہا سنو میری بات، میں یہاں آواز دوں گا کبھی تم تک نہیں پہنچے گی، تو اس سے کچھ تیز دوں گا، وہ بھی نہیں پہنچی، پھر سے میں اس سے تیز دوں گا. اتنے میں وہاں آواز آنا بند ہو گئی، تم کو میری آواز پہنچی تو پتہ چلا بہت تیز چیخ کے آواز دے رہے ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر غصے سے میں تم کو بلا رہا ہوں، میں میری آواز پہنچانے کے لیے میں آواز بلند کر رہا ہوں. اور تم نے ہمیں جواب دیا، وہ مجھ تک نہ پہنچی ہو اور میں دوبارہ آواز دے دوں، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ بولی تو میں سنائی نہیں دیتا کہ آپ کو آ رہی ہوں بولی، تو یہ مت کرنا، بلکہ یہ سمجھ جانا کہ پہلی آواز پہنچی نہیں ہے، تو ہمارے تمہارے درمیان شیطان جھگڑا نہیں لگائے گا. بچے گا نا جھگڑے سے. اور اگر سن لیا تو ہو سکے تم کھڑی ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر آ جاؤ دروازے سے، کہہ دو میں نے سن لیا ہے، میں ابھی آتی ہوں، کوئی خاص کام فوراً تو نہیں ہے، اور فوراً تو سن لینا، تو جھگڑا نہیں. اور میں کبھی غصے میں آ جاؤں، دیکھو کہ مجھے غصہ آئے تو تم خاموش رہنا، اور تم کو غصہ آ جائے گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا. تو جھگڑا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. تو جھگڑے سے پاک گھر اچھا ہے کہ جھگڑے والا گھر اچھا ہے؟ باہر ہم بہت بااخلاق کہے جا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت بااخلاق ہیں، اکرام کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں، مسکراتے پیش آتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں. اور گھر میں بیوی سے پوچھو تو بولے ہر دم غصے میں رہتے ہیں. اچھا بیویوں سے پوچھیں اگر کہ کبھی تمہارے شوہر نے کہا کہ باہر کی دنیا میں بہت بااخلاق ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت مسکرا کر بیٹھاتے ہیں اور چائے پلاتے ہیں،
اس لیے آج میں تم کو بیٹھا کر مسکرا کر بیٹھاتا ہوں، ذرا بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کے لاتا ہوں. کیا کبھی تو یہ اخلاق سے باہر ہی تھا. ارے خدمت میں نمبر لگایا گیا تو چائے بھی بنایا، کھانا بھی بنایا، اور بناتے بناتے ماہر ہو گئے تو کسی دن گھر والی سے بھی کہا گیا نا تم بیٹھی رہو، مجھے چائے بہت اچھی بنانا ہے ماشاء اللہ کے راستے میں گیا تو چائے بنانا تو ایسی سیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ تم سے اچھی جانتا ہوں، لیکن بنا کے لا کے پلا تو کبھی کہ میں تم کو چائے پلا، نہیں میری تو عزت ہی گھٹ جائے گی. حالانکہ یہ عزت بڑھانے کی چیز تھی. ہماری سوچ اتنی الٹی ہو گئی کہ شرعی اعمال میں جو عزت بڑھانے کی چیز ہو گئی اسے ہم نے گھٹانا سمجھ لیا. جماعت پڑھا آپ نماز پڑھا ہاں جاؤ کھا لو بھائی، تمہارا بھی ٹائم ہے، یہ رات کا کھانا کھائیں گے. کچھ ہے کام کی بات؟ تذکرہ کرے، بیٹھ کے بیوی سے مشورہ کرے، ہم پیار کے ساتھ جیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ دیکھیں کہ امی ابو کیسے پیار سے بات کریں. کسی کا بچہ بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے کسی کا؟ ہاں آپ کے یہاں ابھی سے پیار کیجیے، بہت قریب کیجیے. تو اس طرح سے مت ڈریے، بیٹھتا نہیں ماروں گا، ایسا مت کہیے. بہت پیار، جس سے اس کو چھوڑانا ہو، جس کام کو کر رہا ہے اس کا بدل پیش کیجیے تاکہ وہ چھوڑ دے. اور جب وہ چھوڑ دے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا، چھوٹا سا ہے ابھی لیکن آپ کہہ کے دیکھیے اس کے اثرات پڑتے ہیں. میرا بیٹا دیکھو نا، جب بھی ابا منع کرتے ہیں مان جاتا ہے. اہلیہ سے کہیے دیکھو سنو دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، میں نے منع کیا مان گیا. یہ اس وقت مانا نہیں، یہ آئندہ ہمیشہ ماننے کے جذبات بنانے ہیں. اور بیوی کو بھی سمجھانا ہے کہ غصے سے نہیں، یہی ڈھنگ ہے. کام کی بات ہے. اماں ابا ہیں اماں ابا، گھر جائیے سب سے پہلے ماں باپ سے ملیے. گھر میں داخل ہوئے، ایک ہی گھر میں آپ کی اہلیہ بھی ہیں، اماں ابا بھی، پہلے ماں باپ سے ملیے. اہلیہ آ جائے تو اہلیہ سلام کر لیجیے، مل لیجیے، پاپا سے مل لیتا ہوں ذرا. روز کا دستور بنائیں، جب باہر سے آئیں ماں باپ کے پاس جائیں، باپ کے پیر پکڑ کے دبانا شروع کریں. امی آپ کی امی ہے، پیشانی کو بوسہ دیجیے. کسی دن پوچھیے کبھی امی آپ کو کیا چیز پسند ہے کھانے میں، ابو آپ کو کیا پسند ہے، میں لاؤں آپ کے لیے خاص. ارے بیٹا میں تو سب کھا لیتی ہوں. ماں بولی نہیں، کوئی خاص چیز پسند ہے وہ بتائیے. آپ لے کر جائیے، کچن میں رکھیے مت، ماں کے پاس جائیے. ایسی چیزیں چمچ سے کھلائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے. امی کہے گی کھا لوں نہیں، بچپن میں آپ نے کتنا مجھے کھلایا. ایک دفعہ میں بھی تو دیکھوں، میری ماں کے ساتھ پیار کروں میں اور اپنے ہاتھ سے کھلاؤں. آپ کھلا کے دیکھیے، آپ ماں کی آنکھوں میں دیکھیں، ذرا غور سے اس آنکھیں ڈالیے. آپ ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، ممکن ہے آنسو بھی بہ کے آ جائے. یہ دعا دی جانے سے، مانگ کرا لینے سے بہت زیادہ افضل ہے کہ ماں کا جی خوش ہو گیا، باپ کا جی خوش ہو گیا. باپ کے ساتھ ایسی کیجیے. چھوٹے بھائی لوگ ہیں، کیا آپ کو سمجھائیے، ان کی حرکتوں پر غصہ آ جائے، غصہ مت کیجیے. ہوتا ہے، غلطیاں ہر ایک کرتا ہے. اور اگر ہم نے غصے سمجھایا تو اسی غلطی کے مقابلے میں دوسری غلطی کھڑی کر دیا. برائی سے نہیں دھلی جائے گی، برائی تو بھلائی سے دھلی جائے گی. اس لیے یہ عزم کر کے جائیے. مسجد جہاں سے بیٹھیں، کام کریں، لیکن سب کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جائے. حقوق کے ماننے والے سے اللہ راضی ہو بھی جائے گا اگر کسی وجہ سے، تو حقوق کے جن کا مطالبہ ہوگا قیامت میں نہیں راضی ہونے دیں گے. بولیں نہیں اللہ پاک آپ راضی ہو جائیے، میرا تو حق دلائیے. تو اسی آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نیک کہا جا رہا ہے، ہر پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کو بٹنا شروع ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے، یہ تو نیکوں کے ڈرنے کا موقع ہے جو نیکی کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے کر ہماری ساری نیکیاں بڑھ جائیں. اس لیے دب کر رہ جانا، مظلوم بن کے رہ جانا ظالم بننے سے زیادہ بہتر ہے. اور جب تک حقوق نہیں سیکھے گا، معلوم کرے گا کہ اس کے حق نکلتا ہے، جب تک ظلم کرتا رہے گا. اس لیے پھر گھر میں اگر بھائی ہیں، بھائی کی بیویاں ہیں، تو پردے کا اہتمام ہونا چاہیے.
یہ پردے کا حکم کہیں اور کسی اور انداز میں نہیں لکھا ہے. ایک ہی بات ہے جو نامحرم ہے وہ بتا دیا گیا ہے اور ان سے پردہ کرنا ہے. اب گھر چھوٹا ہے، پردہ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں، بہت چھوٹا سا کام ہے. گھر میں بیٹھ کے بتا دیا. بھابھی ہمیں نہیں معلوم تھا، معلوم بھی تھا تو ہم بھول چکے تھے. ہمارے معاشرے میں چیز ختم ہو گئی تھی. ہمیں پتہ چلا کہ بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور یہ بے حیائی کی بات ہے کہ ہم بے پردہ رہیں. اس لیے ہم ایمان والے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ مریں گے. اس لیے ہم یہ کریں گے کہ میں کہہ دوں گا میں فلاں ہوں، آپ اپنا دوپٹہ تھوڑا سا چہرے پہ ڈال لیجئے اور میں میری گردن نیچے کر لوں. میں نہ جان کر آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دکھائیں. اچانک نگاہ گھر میں پڑ گئی، گھر میں ہے پڑ گئی، ہم اپنی نگاہ ہٹا لیں، آپ اپنا چہرہ چھپا لیں اور توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، پڑ گئی، معاف کر دیجیے. روز صبح میں یہ طے کر لیں کہ ہم فلاں فلاں گناہ کرتے ہیں، ہم آج چھوڑ دیں گے. اے اللہ، لوگ دھوکہ کھائیں گے میری جھوٹی پارسائی، ہماری غلطیاں، ہمارے قصور، ہمارے کیے ہوئے حرام کردہ اعمال، یہ سب آپ کو پتہ ہے. آج صبح میں توبہ کرتا ہوں، میں اب آئندہ یہ کام نہیں کروں. بندہ ہوں، کمزور ہوں، پھر اگر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں گے. اور رات کو سونے کے ٹائم کم سے کم 3 دفعہ توبہ کر کے سویا جائے کہ اللہ باوجود سب کچھ کے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. استغفار کے وسیلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اصل سے یہ کتاب میں حسن حسین میں یہی لکھا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 دفعہ پڑھ کر توبہ استغفار کر کے سو جائیں. روز کے روز گناہ معاف ہوں گے، حقوق کی ادائیگی کی فکر لگی، حق ادا ہوتا رہے گا، ہم شریعت کے پابند بن جائیں گے. اللہ ہم سے کام بھی لے لے گا اور سب کام انشاءاللہ قبول بھی کر لے گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. اس لیے آپ حضرات آئے تھے. میں نہیں چاہ رہا تھا اتنی دیر بات کروں، بلکہ بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خیال ہوا کہ کچھ تو بات بولی جائے.